قیامت سے قریب جب ہر جگہ سے ایمان کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ کعبہ معظمہ بھی اپنی حفاظت کے لیے جس جگہ کو منتخب کرے گا وہ مدینہ طیبہ ہے، کہ مدینہ طیبہ میں اس وقت بھی ایمان رہے گا، وہاں سے ایمان نہیں اٹھ سکتا۔ تو اللہ کے گھر کو بھی تحفظ اگر دیا جائے گا، ملے گا، تو وہ بھی مدینہ طیبہ میں ملے گا، دجال وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لوگوں ہو سکے تو مدینہ میں مرو۔ مدینہ منورہ وہ مقدس، وہ پاکیزہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، اور آج بھی وہ یقیناً اپنے امتیوں سے باخبر ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ خود یہ حکم فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور وہاں حاضر ہونے کے بعد اب مجھ سے معافی طلب کرو، تو مجھے بہت بڑا مہربان اور معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تو آج بھی جو معافی ملتی ہے یقیناً وہ بارگاہ نبوی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آج بھی کوئی شخص جب جاتا ہے مدینہ طیبہ میں، مواج شریف میں، اپنے رب کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقدس مقام کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، آپ یہ کہتے ہیں خدا کی تعریف حمد و ثنا اس طرح کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدس یقیناً آج بھی گناہ گاروں کے لیے وہ نجات کا ایک ذریعہ ہے، وہاں پر رب تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے، گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتا ہے، اور بخشش اور مغفرت حضور کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو مبارک لائف آپ دیکھیے، مدینہ منورہ یہ آخری آرام گاہ ہے، یہ ہجرت گاہ ہے، حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد جو مبارک زندگی ہے، میں 2 جملے ارشاد میں عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ غور کیجئے۔ جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا، بالکل ابتدائی یہ وقت ہے، مقام کیا ہے، اور سب سے پہلا جو آپ نے لوگوں کو جو جملہ جو ارشاد آپ نے فرمایا، جہاں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، وہ گھر جناب حضرت ابو طالب کا ہے، ذو العاشرہ کے نام سے آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہی، اعلان نبوت کے فوراً بعد اب آپ اعلان نبوت فرما چکے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے کہا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی حقیقی خالق اور مالک ہے، وہی سب کا معبود ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، اور میں اسی رب کا آخری رسول ہوں۔ اعلان نبوت فرما کر خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا، اور لوگوں کو اسی طرف توجہ دلائی کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ ابتدائی ایام ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے۔ آج بھی کسی شخص میں یہ ہمت نہیں کہ حضور کے اس ارشاد کا کوئی انکار کر دے، وہ کہے گا نہیں، کیونکہ یہ بات حضور نے ذو العاشرہ کے مقام پر جب فرمائی، کافروں کو بلایا گیا، اور کافروں کے سامنے مکہ مکرمہ کے جتنے اس وقت کفار تھے، بڑے بڑے کافروں کو جمع کیا گیا، اور اب یہاں پر اعلان نبوت فرمایا۔ آج دن تک بلکہ قیامت تک
کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم انکار نہیں کر سکتے. کیوں کہ یہ پہلی وہ بات تھی جو اعلان نبوت کے وقت آپ نے فرمائی. اس کے بعد پھر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور پھر آپ نے اخلاق کی تعلیم دی, دیگر آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائے, مگر سب سے پہلے خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا آپ نے ذکر فرمایا. جنہوں نے ماننا تھا ان سب میں سے پہلے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا کھڑے ہو کر وہ جناب مولا مرتضی شیر خدا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. وہ کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے اس مقدس پاکیزہ مشن میں میں آپ کے ساتھ ہوں. اب یہاں سے آغاز شروع ہو چکا ہے, اب یہ آغاز ہو چکا ہے. اب حضور تبلیغ فرما رہے ہیں. آپ نے جو 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی, آپ مبارک زندگی جو آپ نے گزاری, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے, حق کی طرف بلاتے رہے. مگر یہ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جز العشیرہ پر ہوئی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. 13 سالہ زندگی گزارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینہ طیبہ میں آپ نے جو 10 سالہ زندگی مبارک جو آپ نے گزاری, پہلی ہجری, دوسری ہجری, اب نمازیں بھی آ چکی ہے, روزے بھی آ چکے ہیں, زکوٰۃ بھی آ چکی ہے. اب 3 ہجری آئی, 4 ہجری آئی, 5 ہجری آئی. اب یہ دین اسلام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور 5 ہجری تک تو کئی غزوات بھی ہو چکے ہیں. تعداد بڑھ رہی ہے, تعداد جو ہے اسلام کی بڑھتی جا رہی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 ہجری میں جب بدر کے مقام پر تشریف لے گئے کفار کے سامنے تو 313 تھے. یہی 313 اب جب احد کا وقت آیا تو ان کی تعداد بڑھ گئی, یہاں تک کہ 5000 تک پہنچ گئے. خندق کے وقت پھر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت 10,000 کی تعداد ہے. تو تبلیغ کا اثر ہو رہا ہے. اور پہلی بات خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو آپ نے ڈکلیئر کیا. اس کے بعد اب نمازیں, روزہ, حج, زکوٰۃ, دیگر احکامات یہ آتے گئے. 9 ہجری آئی, حج کا حکم آ گیا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے, امیر حج بن کر آپ تشریف لے گئے. اب 10ویں ہجری آ چکی. اب یہ آخری اختتامی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں, آخری حج. اور آپ اس بات کو جانتے تھے. پہلا جو اعلان تھا وہ خدا کی وحدانیت کا تھا, اپنی رسالت کا تھا, اور درمیان میں دیگر احکامات آپ نے جاری کیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچا دیے, پہنچاتے رہے, دین اسلام کی آپ تبلیغ کرتے رہے. اسی دورانیہ میں بلکہ قیامت تک پہلے جملے کا انکار اگر کوئی کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے کہ نہیں, حضور کا یہ پہلا ارشاد ہے, ابتدائی آپ کی گفتگو ہے. تو حضرات گرامی, جب حجۃ الوداع کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی موقع پر جس طرح آپ نے پہلی گفتگو فرمائی, اب حجۃ الوداع یہ آخری یعنی آخری ایام ہے سرکار کی مبارک زندگی کہ یہ آخری ایام, یعنی کہ حج یہ ذی الحج کے مہینے میں ہوا, پھر محرم الحرام, اس کے بعد ماہ سفر, اور سفر المظفر کے بعد جو مہینہ ہے وہ ربیع النور شریف. یہ 2.5 مہینے کا یہ وقت ہے, آخری آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایام ہے. اب حضور نے جہاں پر ذو العشیرہ کے مقام پر آپ نے ایک اعلان کیا اور پھر لوگوں کو آپ نے دین اسلام کی طرف توجہ دلائی, اسی طرح آخری موقع پر آپ نے دین اسلام کی طرف جہاں توجہ دلائی پھر آپ نے ایک اعلان جاری کیا, وہاں خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو ڈکلیئر کیا. اور یہاں پر آخری ایام میں اب یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو حضرات گرامی, اگر کوئی پہلی بات کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, تو حضور کے آخری ایام کی بات کا اگر کوئی انکار کر دے تو ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے, وہ کیا ہو سکتا ہے. اور تمام تر معاملات درمیان میں ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمام تر
آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ساری جو باتیں آپ نے ارشاد فرما دی، وہاں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے، آپ جانتے تھے، آپ کو یہ علم تھا کہ اب دوبارہ اس مقام پر ہم نہیں ملیں گے، اور آپ نے یہ اظہار بھی فرمایا کہ لوگوں آج کے بعد ہم دوبارہ اس مقام پر نہیں ملیں گے، اور پھر آپ نے دیگر جو سنہری اقوال آپ نے ارشاد فرمایا، وہیں آپ نے اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں، بھاری چیزیں، آپ نے ہلکی نہیں، آپ نے فرمایا کہ بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج کے دور میں تو لوگ جو ہے کرنسی کو بھاری سمجھتے ہیں کہ پاؤنڈ، اگر 50 پاؤنڈز کا نوٹ ہو بظاہر وہ بھاری ہے، ایک رقم ہے، انڈیا کے وہ 5,000 روپے بن جاتے ہیں، پاکستان کے اور زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو ڈالر یہ بھی بھاری ہے، ڈالر جو ہے کس حساب سے بھاری ہے؟ کرنسی کے اعتبار سے بھاری ہے، ایک ویلیو ہے، مگر حضور نے اپنی اہل بیت کو فرمایا کہ بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ یہ کرنسی چاہے جتنی بھی بھاری ہو، اگر اسے پھونک مار دو تو پھر اڑ جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں، مگر میں ایسی دو چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، کہ جب بھی اسلام کی بقا کی بات آئے گی، اسلام کو بچانے کی بات آئے گی، تو لوگوں اس وقت اگر کوئی سامنے ہوں گی تو وہ میری اہل بیت ہوگی۔ انہیں مت چھوڑنا، ان کو تھام کے رکھنا، ان کا ساتھ دیتے رہنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اب حضور کے یہ آخری ایام ہے، حضور ہمیں آخری ایام میں ہماری توجہ اپنی اہل بیت کی طرف دلا رہے ہیں، اور یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں ان کا ساتھ دینا۔ اب یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ہم سب نے قربانیاں کی، جسے اللہ نے توفیق دی، اللہ نے جس پر فضل فرمایا، وہ یاد کن کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے کعبہ معظمہ کو تعمیر فرمایا، جنہوں نے کعبہ معظمہ کو اللہ کے حکم سے بنایا، اور پھر انہی کی اولاد پاک میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ جس نے خدا کے اس گھر کو آباد کیا، جس نے خانہ خدا کو، بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا، جس نے کعبہ معظمہ کی حرمت لوگوں کو بتائی، اور پھر امام عالی مقام امام حسین جو حضور کی آل، انہوں نے اپنی جان دے کر قیامت تک کے لیے اپنے جد حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے، اسماعیل پاک کے ہاتھوں سے بنے ہوئے خدا کے گھر، اور پھر آباد انہی کے نانا نے کیا، اور فرمایا کہ دنیا اب یہ یاد رکھے گی کہ بنانے والے بھی ہمارے جد، آباد کرنے والے بھی ہمارے ہیں، اور قیامت تک اس کو بچانے والے بھی اسی گھر کے ہیں۔ کہ لوگوں نے حج کا احرام پہنا ہوا ہے، اور یہ 8 ذی الحج کو احرام اتار کر اب یہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ امام ان دوران آپ نے سفر شروع کیا کہ لوگ ہر طرف سے آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے، مگر حسین اس وقت احرام کو اتار کر آپ جو ہے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے یہی فرمایا کہ لوگوں یہ وہی گھر ہے کہ اسے بنانے والے بھی ہمارے ہی گھر کے مقدس لوگ ہیں، آباد کرنے والے بھی ہمارے ہیں، اس وقت اس کے تحفظ کی بات ہے، اس کے بچانے کی بات ہے، تو وہ بھی میں اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر کے بھی قیامت تک کے لیے حاجیوں کو بتاؤں گا کہ اب جو حج ہو رہا ہے تو یقیناً اس میں قربانی امام علی مقام کی ہے۔ تو ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی جو ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے اس پر عمل کرتے ہوئے جو پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے جس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک طرف ان کی اولاد پاک جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب یہ وہ واقعہ، وہ امتحان کہ جو اللہ نے لیا، تو آج بھی ہم اس واقعے کو، اس ہونے والے جناب ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان، اسے یاد اس طرح رکھتے ہیں کہ جو دمبا جنت سے آیا تھا، آج اس دمبے کو پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے مسلمان عالم اسلام اسے یاد رکھتے ہیں۔ وہ دمبا جو جنت سے آیا، اب اس کی یاد میں 10 ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج تک
قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس دمبے کو جب جانور کو لاتے ہیں، چاہے دمبا ہو یا بکری ہو یا گائے ہو، اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، جو ایک اچھی بات ہے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اب یہ ان قریب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ ہم نے آج بھی اس دمبے کو یاد رکھتے ہوئے، ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے، ہم اپنے گھر جو جانور ذبح کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ دمبا جو جنت سے آیا تھا اس کی یاد میں کہ اسی دمبے کو قربان کیا گیا، تو آج ہم اپنے گھروں میں جانوروں کو قربان کر کے ان کی ان اداؤں کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی 10 ذی الحج کی قربانی تو پوری امت مسلمہ یاد رکھتی ہے، یاد رکھنی بھی چاہیے، جو ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں دمبا بیچ دیا جنت سے۔ تو ٹھیک 1 مہینے کے بعد یعنی کہ 10 ذی الحج کو ایک قربانی ہمیں یاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد 10 محرم کا بھی دن آتا ہے، اس میں بھی قربانی ہوئی ہے، تو وہ قربانی ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہاں تو جانور کی ہم اتنی اچھی لک آفٹر کرتے ہیں، ہم دیکھ بھال کرتے ہیں کہ نہیں یہ جنت سے بھیجا گیا، اس کے بدلے میں اس کی یاد میں ہم یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو آل ابراہیم تھی کہ جن کے بدلے میں دمبا آ گیا، مگر یہاں پر تو آل نبی ہے، یہاں پر تو رسول اللہ کی آل ہے، اور یہاں جنت سے دمبا نہیں آ رہا۔ تو 10 ذی الحج سے پہلے جتنے ایام آتے ہیں ان ایام میں اتنا اہتمام ہوتا ہے، جانور خریدا جائے، جانور کو پیار کیا جائے، کھلایا جائے۔ تو ہم نے کہا 10 محرم سے پہلے کاش آل نبی کے لیے بھی تو اہتمام کیا جائے کہ ان کی بھی تو قربانیاں ہوئی ہیں۔ 10 محرم کو 10 ذی الحج کو قربانی جناب اسماعیل، مگر دمبا بیچ دیا گیا۔ 10 محرم کو جو قربانیاں ہوئی جس میں حضرت خود امام علی مقام نے اپنی قربانی دی، آپ نے اپنے شہزادے علی اصغر کو پیش کیا، آپ نے علی اکبر کو پیش کر دیا، آپ نے عباس علم بردار کے بازو کٹوا کر یہاں تک کہ جام شہادت انہوں نے نوش فرمائی، آپ نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب پاک کو ساتھ رکھ کر یہ پیغام دے دیا کہ قیامت تک جہاں میرا ذکر ہوگا تو یہ مت بولنا ہمارے گھر کی ایک شہزادی جو ثانی زہرا ہے وہ بھی اس امتحان میں ساتھ تھی۔ انہوں نے سارا منظر دیکھا۔ تو لوگوں کبھی 10 محرم کی قربانی کو فراموش مت کرنا کہ 10 ذی الحج ہم یاد رکھیں اور 10 محرم کو بھول جائیں، تو پھر یہی ہوگا کہ ہمیں ایک طرف آل ابراہیم تو یاد رہے، تو پھر آل نبی کو اگر ہم بھول جائیں گے تو یقیناً آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہی قربانی تھی کہ وہ جو دمبا آ گیا، اگر دمبا نہ آتا تو آج یہی ہوتا کہ ہر فرد اپنے بچے کو قربان کرتا، مگر یہاں پر حسین نے جو یہ بدلہ جو عطا کر دیا، جو احسان ہم سب پر جو کرتے ہوئے جو اپنی جانیں قربان کر دی، اور یہ بتا دیا کہ لوگوں جو اسماعیل تھے علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں اور حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں۔ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، دمبا نہ آتا، تو پھر یہ سنت جاری ہو جاتی کہ ہر باپ اپنے بچے کو قربان کرتا، مگر یہاں پر حسین جتنے بھی بڑے مرتبے پر ہیں نبی نہیں ہیں۔ اب حضور کی یہ جو عظیم قربانی، حضور کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اس عظیم خاندان کو اس عظیم قربانی کے لیے منتخب کر دیا کہ اے میرے پیارے نبی، اب یہ جو قربانی ہے یہ آپ ہی کی اولاد سے ہوگی، آپ کی اولاد دے گی۔ تو امام علی مقام نے جو اپنی قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی قربانیوں کے صدقے میں دین اسلام کو بھی آج دن تک زندہ رکھا ہے، اور آج دن تک ہماری عزتیں بھی برقرار ہیں۔ تو ہمیں 10 محرم کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جس طرح 10 ذی الحج کو ہم نے اہتمام کیا، ہمیں 10 محرم الحرام کے دن کو بھی یاد رکھتے ہوئے پہلی محرم الحرام سے
باقاعدہ اس کا ہمیں اہتمام کرتے ہوئے یہی بتانا چاہیے لوگوں، ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد پاک بھی یاد ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک بھی یاد ہے۔ یہ اسلامی سال کہ جس کا آغاز بھی قربانی سے ہے، جس کا اختتام بھی قربانی سے ہے، تو یہ ایام بھی محرم الحرام کے جو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، آج 13 تاریخ جو کچھ ہی منٹس میں یہ مکمل ہوگی، جو بعد میں 14 دن کم و پیش جو باقی ہے، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اسی مہینے کی 7 ذی الحج کو میں نے عرض کیا تھا کہ امام محمد باقر پاک علیہ السلام، آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے آپ امام زین العابدین کے آپ شہزادے ہیں، آپ کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسی مہینے کی 23 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شہید ہوئے ہیں، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی بڑی دردناک شہادت ہے۔ اسی مہینے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دنوں تک پانی بند کر لینے کے بعد آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق تھا وہ خاندان بنو امیہ سے تھا۔ عثمان پاک کا بڑا مقام، آپ خلیفہ ہیں، حضور علیہ السلام کے 100ویں خلیفہ ہیں، آپ خلفائے راشدین میں آپ شامل ہیں۔ مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں اگر کوئی ہوگا تو وہ عثمان ہوگا۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ عثمان جو جنت خرید چکے ہیں، آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پروپرٹی، وہ ملکیت جو موجود ہے مدینہ طیبہ میں، اس سے آج بھی بہت سی جو بینیفٹس گورنمنٹ سعودیہ کی آج بھی اٹھا رہی ہے، وہ ملکیت عثمان پاک کی جو آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس ملکیت سے اس کی بینیفٹس آج بھی لیے جا رہے ہیں، اور پھر جو بھی وہ معاملات کرتے ہیں عثمان پاک کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج دن تک اللہ تعالیٰ نے پراپرٹیز رکھی ہوئی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں 2 حضور کی شہزادیاں آئی، تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ وہ بنو امیہ کا ہے، مگر یہ عثمان پاک کا جو مقام اور مرتبہ یہ انہی کا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وقت شہادت حضرات گرامی، آپ کی شہادت کے وقت، اس وقت بھی اگر کوئی شہزادگان کھڑے تھے تو وہ بھی خاندان بنی ہاشم کے تھے۔ مولا کائنات کے 2 شہزادگان، علی پاک کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کھڑے ہو کر پھیرا دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ عثمان غنی کے تحفظ کے لیے آج اگر کوئی دروازے پر کوئی پھیرے دار بنا ہوا ہے تو وہ بھی مولا کائنات کے دونوں شہزادگان ہیں، اور یہ بتا گئے کہ قیامت تک مولا کائنات کی اولادوں کا کام تو صحابہ کرام کے تقدس کو تحفظ دینا، عثمان پاک و دیگر صحابہ کرام کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو کر، بے فکر ہو کر ان کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا، یہ کام بھی خاندان بنی ہاشم کا رہا ہے۔ اور شہید کرنے والے کون تھے حضرات گرامی، یہ ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں، بہت سی باتیں ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ آپ کو کیسے شہید کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے جو شہید کیا گیا، تو اس وقت بھی اگر کوئی تھے تو وہ بھی امام حسن تھے، امام حسین تھے جو تحفظ کے لیے موجود تھے، جبکہ اور بھی بہت وسیع ان کا خاندان ہے بنو امیہ کا، مگر کوئی شخص وہاں نہیں تھا تحفظ کے لیے، اگر تھے تو یہی افراد موجود تھے۔ حضرات گرامی، اسی طرح اسی ذی الحج کے مہینے میں مخدومہ پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ اور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نکاح بھی ہوا، اور یہ واحد خاتون ہے، یہ واحد نکاح ہے جسے اللہ کے حکم سے جبریل امین نے یہ عرض کیا حضور کی خدمت میں آ کر کہ یا رسول اللہ، علی کا اور فاطمہ کا نکاح خود رب نے پڑھا ہے، جیسی اس کی قدرت ہے۔ جبریل امین نے خطبہ دیا ہے
اور ملائکہ کو گواہ بنایا ہے، اب آپ بھی نکاح زمین پر پڑھا دیجئے۔ تو یہ بھی ذی الحج کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ پاک کی تمام برکتیں، تمام رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔